عوام کی مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھا، لوگوں کی بدلتے ہوئے تقدیر کو دیکھا۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں معراج عالم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ہمارے وادی کشمیر حیدرآباد میں آج سب سے بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آج کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا کا سفر طے کیا گیا۔ آج کی مقدس رات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند تحفوں سے نوازا گیا، جس میں 5 گنہ نماز سب سے بڑی تھی۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں مسجدوں میں درود و اذکار کی مجلسیں سجائی گئی۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہاں پر گورنر انتظامیہ نے اور اوقاف کی طرف سے بہت ہی بڑا انتظام کیا گیا حضرت میں، اور ظاہروں نے یہاں پر رات بھر شب خوانی درود و اذکار مجلس کا انعقاد کیا۔ سہارا کشمیر سے ڈار محمود رفیق کی خصوصی رپورٹ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عظیم الشان معجزات سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک پہلو معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، صبح، شام، رات، دن، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا جو سفر ہے یہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ لیکن ان تمام معجزات میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم معجزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ واقعہ معراج ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روحانی معجزات بہت سارے ہوئے، لیکن یہ روحانی اور جسمانی جو معجزہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ واقعہ معراج ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمے کی آواز کو بلند کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اپنے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی اس دین کے لیے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس دین کو پہنچانے میں آپ کے اپنے چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھی۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس دنیا سے گزر گئے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے ظلم، تشدد، پریشانیاں، مصیبتیں جو پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس تمام مقابلے کا انعام جو دیا، وہ واقعہ معراج کی شکل میں دیا۔ اللہ رب العزت کے یہاں جو صبر کا پھل ملا، وہ ایک اتنا عظیم پھل ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا، یہ واقعہ معراج، معجزہ کا مقصد اور معجزہ کہتے کسے ہیں؟ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ معجزہ جو ہے یہ عادتاً، اور ایک ہوتا ہے عادت اور ایک ہوتا ہے خرق عادت۔ جب یہ معجزہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ہو، کرنے والی ذات حضرت اللہ جل شانہ کی ہوتی ہے، لیکن یہ نبی کے ہاتھ پر جب ہو تو یہ معجزہ بنتا ہے۔ اور یہی عادت، خرق عادت جب کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، کرامت بھی برحق ہے اور معجزہ بھی برحق ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے عطا کیے گئے، اور اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا کیے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے معبود کو، اپنے بندے کو مسجد اقصی اور مسجد حرام، اور اس میں کچھ نشانیاں دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ نشانیاں جو دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، ساتوں آسمان کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے مناظر لائے گئے کہ امت کے اعمال، نیک اعمال کے بدلے ان کو جو جزا ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ امت کے کچھ بد اعمالیوں کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کے یہاں
سزا ملتی ہے ان کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اسے دیکھا کہ اس کا جسم جو ہے انسانوں جیسا ہے، لیکن سر اور اس کا چہرہ جو ہے یہ انسانوں جیسا نہیں بلکہ خنزیر اور سور جیسا ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے، یہ کون بد نصیب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ ہم اسی پر اگر غور کریں، آج ہمارا معاشرہ، ہماری نوجوان نسل، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو یہ ماحول چلا ہے یہ کتنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر، ہمیں اس شب معراج کا پس منظر دیکھتے ہوئے اپنے حالاتوں کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی کا راہ ہے۔ اللہ رب العزت سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ اس موقع پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرایا گیا، نوازا گیا۔ وہ آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے ہیں۔ بس امت کو چاہیے، عوام کو چاہیے وہ یوں کرے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش مبارک پر چلے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، مشعل راہ ہے، اللہ کی طرف سے کتاب ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام ہے۔ خود نہیں بولتے بلکہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب وہ معراج پہ گئے وہاں پہ بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ کے حضور نے فرمایا یہاں سے، اور اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ صرف مجھ پر نہیں میری امت کہاں جائے گی؟ انہوں نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے بھی نیک بندے ہیں ان پر بھی میری سلامتی ہو۔ تو جب اللہ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج پہ سدرۃ المنتہی آسمان سے اوپر گئی، وہاں پہ بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ ہمیں چاہیے، اپنی نوجوان قوم کو چاہیے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، کیونکہ ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دل مبارک ہے اس جیسے دل مبارک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کوئی، کیونکہ اس کے 2 کان تھے، 2 آنکھیں تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ آپ نہیں سن سکتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو عوام کو چاہے ماڈل ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اسی میں آپ کی کامرانی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں آپ کی خوشنودی ہے۔ اللہ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے اس میں 100 گنا فائدہ ہی